بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعلم ان هاتین القاعدتین یشملهما الکلام علی النیہ وفیہا مباحث۔ پھر جان لو کہ یہ دونوں قاعدے نیت پر کلام کو شامل ہیں اور اس میں مباحث ہیں، یعنی جو دو قاعدے اس سے پہلے مذکور ہوئے، انما الاعمال بالنیات والامور بمقاصدها، یہ دونوں نیت پر کلام کو شامل ہیں۔ تو جب شامل ہے تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نیت کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں اس پر گفتگو ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ نیت کی حقیقت کیا ہے، نیت کس لیے مشروع ہوئی ہے، اور جس کی نیت کی جاتی ہے اس کے تعین کی مباحث، اور اسی طرح جو عبادت ہے اس کی صفت کے اعتبار سے ساری گفتگو ہو جائے تاکہ مسائل بالکل واضح ہو جائیں۔ اس کو ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں وفیہا مباحث، اور اس میں متعدد مباحث ہیں۔ پہلا نیت کے حقیقت کے بیان میں، دوسرا اس چیز کے بیان میں جس کے لیے کیا ہے نیت مشروع ہوئی، تیسرا منوی کی تعین اور عدم تعین کے بیان میں، الرابع فی بیان التعرض لصفت المنوی من الفرضیہ والنفلیہ والادا والقضاء، اور چوتھی بحث منوی کی صفت کے بیان میں فرضیت اور نفلیت اور ادا اور قضا کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، یعنی جو عبادت ہے اس کی صفت اس اعتبار سے کہ وہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ ادا ہے یا قضا ہے۔ الخامس فی بیان الاخلاص فیہا، اور پانچویں بحث کیا ہے اخلاص کے بیان میں، اور چھٹی بحث دو عبادتوں کے درمیان ایک ہی نیت کے ذریعے جمع کرنے کے بیان میں، ساتویں بحث نیت کے وقت کے بیان میں، یعنی نیت کا وقت کیا ہے، کس وقت نیت کرے گا۔ الثامن فی بیان عدم اشتراط استمرارہا، اور آٹھویں بحث کیا ہے اس کے استمرار کے مشروط نہ ہونے کے بیان میں، یعنی ایک مرتبہ نیت کر لیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس نے نماز کی نیت کر لی اور شروع کر دی، تو کیا نیت لازم ہے کہ ہر رکن میں وہ نماز کی نیت کرے، اس کے تعلق سے یہ بحث ہوگی۔ وفی حکمہ فی کل رکن من الارکان، اور اس میں اس کا حکم یعنی نیت کا حکم تمام ارکان کے ہر رکن میں۔ التاسع فی محلہا، اور نویں بحث یہ کیا ہے نیت کے محل کے بیان میں۔ العاشر فی شروطہا، اور 10ویں بحث کیا ہے نیت کے شروط کے بیان میں۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں نیت کے تعلق سے، جس کے تعلق سے علامہ ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان پوری تفصیل بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے بحث کیا ہے فی بیان حقیقت النیہ۔ اما الاول، تو پہلی چیز تو یہ لغت میں قصد کہتے ہیں، کما فی القاموس، جیسا کہ قاموس میں نوى الشیء ینویہ نیتاً، کہ شے کی نیت کرنا، تو تشدد و تخفف، یعنی نیہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے تشدید کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے قصدہ، یعنی اگر نوا ہو یعنی قصدہ، یعنی اس کا ارادہ کیا۔ وفی الشرع، اور شریعت میں کما فی التلویح، جیسا کہ تلویح میں ہے، قصد الطاعة والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، ٹھیک ہے، طاعت کا قصد اور تقرب کا قصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب فعل کے ایجاد میں، یعنی اگر آدمی کوئی فعل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو وہاں پر کیا ہے وہ طاعت کی نیت کرے، یا یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کیا ہے تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، جو فعل کر رہا ہے اس کے ایجاد کرنا۔ یہ تلویح کی تعریف ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تعریف جو ہے التلویح کے ذریعے جو کی گئی ہے وہ تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ طرق، یعنی جیسے کوئی فعل ناجائز ہے ہم اسے نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس کو شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سے طرق سے مراد یہ لیتے ہیں عدم، مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ذہن میں کسی غلط کام کا خیال ہے، تو یہ اس بات کا انسان مکلف ہی نہیں ہے، کیا ہے اس بات کا انسان مکلف ہی نہیں ہے، لہذا وہ تعریف میں شامل نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ
کف مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں کہیں اور ہم نے کسی غلط کام کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے تھا، تو ہم اس غلط کام سے رک گئے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ شامل ہے کیونکہ یہ خود فعل ہے۔ تو یہاں جو افعال کے ایجاد کا ذکر ہوا اس سے مراد فعل جسم بھی ہے اور فعل قلب بھی ہے۔ کیا ہے؟ فعل جسم بھی ہے یا جوارح ہے اور فعل قلب بھی ہے، تو یہ دونوں کو تعریف شامل ہے، لہذا یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں پر فعل قلب مراد ہے یا فعل جوارح مراد ہے؟ محض عدم یعنی انسان بیٹھا ہوا یا کہیں بھی ہے اس کے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس چیز کا انسان مکلف ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ تعریف میں داخل نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر قلب کا فعل مراد ہے اس حیثیت سے کہ کف پایا جائے، روکنا پایا جائے، کسی غلط کام کی طرف آپ نے ارادہ کیا پھر رک گئے، تو یہ بہرحال کیا ہے؟ تعریف اس کو شامل ہے، کیونکہ یہ بھی فعل ہے اور یہ فعل قلب ہے۔ ولا يرد عليه النية في الطرق لأنه كما قدمناه لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفا وهو فعل وهو مكلف به في النهي لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير۔ اور اس پر طرق میں نیت کے تعلق سے اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے قرب حاصل نہیں کیا جائے گا مگر جب کہ وہ ترک کف کی صورت اختیار کر لے۔ وہو فعل، اور وہ فعل قلب ہے، وہو المکلف به فی النہی، اور نہی میں یا ممانعت میں بندہ اسی کا مکلف ہے۔ لا ترک بمعنی العدم، نہ کہ ترک بمعنی عدم یعنی نہ ہونا، لأنہ لیس داخلا تحت القدرہ للعبد، کیونکہ یہ بندے کی قدرت کے تحت داخلی نہیں ہے، جیسا کہ التحریر میں ہے۔ وعرفہ القاضی البیضاوی، اور امام قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کی تعریف کی ہے بأنہا شرعا الارادہ المتوجہ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی و امتثالا لحکمہ، یعنی شرعاً نیت کی تعریف یہ ارادہ ایسا ارادہ ہے جو متوجہ ہو فعل کی جانب اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَلُغَةً انبیاس القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او معالا، اور لغت کے اعتبار سے قلب کا متوجہ ہونا ہے اس کی جانب جس کو وہ موافق سمجھتا ہے کسی غرض کے لیے جس میں نفع ہو یا جس میں نفع حاصل ہو یا ضرر کو دفع کرنا ہو، حال یا معال کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ امام قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ تعریف کی ہے کہ کسی فعل کی جانب کیا ہے؟ متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کے حکم تعمیل کے لیے یا اس کی رضا کے لیے، تو تقریباً دونوں تعریف ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر دوسری گفتگو شروع کر رہے ہیں یا دوسرے بحث پر کلام کر رہے ہیں۔ دوسرے بحث کے تعلق سے ہے کہ کس مقصد کے لیے نیت مشروع ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں عبادات ہوتی ہیں اور اس کو عادات کے طور پر بھی انسان کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ جب یہاں پر مزاحم موجود ہے تو نیت کے ذریعے اس کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے۔ عبادات بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ فرض ہوتی ہیں، کچھ نفل ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ سنت ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی مزاحم موجود ہے، تو نیت کے ذریعے کیا ہے؟ ان کے درمیان امتیاز کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر نہیں کھاتا ہے، روزہ توڑنے والی چیز یا اس طرح کا کوئی چیز اس طرح کی اگر انسان نہیں کھاتا ہے تو کبھی علاج کے طور پر ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگاری کے طور پر ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور کبھی عبادت کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اس نے روزے کی نیت کی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت موجود ہو۔ تو نیت کا مقصد عبادات کے درمیان بھی امتیاز کرنا ہے اور عاداتوں اور عبادات کے درمیان بھی ممتاز کرنا ہے تاکہ عبادت بالکل درست ہو۔ دیکھیں الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، دوسری بحث اس چیز کے بیان میں ہے جس کے لیے نیت مشروع ہے۔ قالوا المقصود منہا، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس سے مقصود عبادات کا عادات سے ممتاز کرنا ہے۔ وتمییز بعض العادات عن بعض العبادات عن بعض، اور بعض عبادات کا بعض سے ممتاز کرنا ہے، جیسا کہ النہایہ اور فتح القدیر میں ہے۔ کل امساک عن المفترات،
جیسا کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنا، باز آنا، قد یکون حمیتاً او تداویاً، کبھی پرہیز کے طور پر ہوگا یا دوا کے طور پر ہوگا، او لعدم الحاجہ الیہ، یا اس کی طرف حاجت نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحۃ وقد یکون قربہ، اور مسجد میں بیٹھنا کبھی کیا ہے، آرام کرنے کے لیے ہوگا اور کبھی قربت کے طور پر ہوگا۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسا حکم ہوگا، یعنی مسجد میں اگر آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس سے ثواب نہیں ملے گا، یا اور اگر عبادت کے لیے بیٹھا ہے یا کسی نیک کام کے لیے بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں اس سے ثواب ملے گا۔ تو یہ امتیاز کرنے کے لیے۔ وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ وَقَدْ يَكُونُ قُرْبَةً زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً۔ عبارت تھوڑا آگے پیچھے ہے۔ مال کا دفع کرنا کبھی ہبہ کے طور پر ہوگا یا غرض دنیاوی کے لیے، اور کبھی قربت کے طور پر ہوگا، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، یعنی دنیاوی غرض کے لیے مثال کے طور پر ہبہ ہے یا بیع و شراء کرنا ہے، کسی کو مال دینا دنیاوی طور پر کبھی ہبہ ہے یا بیع ہے، اور عبادت کے طور پر مثال کے طور پر زکوٰۃ یا صدقہ ہے۔ تو اب نیت کی یہاں پر ضرورت پڑے گی، کیونکہ مزاحم موجود ہے کہ آپ صدقے کے طور پر دے رہے ہیں کہ ہبہ کے طور پر دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں کہ بیع کے طور پر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ عبادت اور دنیاوی چیز میں امتیاز ہو جائے، الگ الگ ہو جائے۔ والذبح قد يكون لأكل فيكون مباحا او مندوبا، اور ذبح کرنا کسی جانور کو کبھی کیا ہے، کھانے کے لیے ہوگا تو یہ مباح ہوگا یا مندوب ہوگا، او للأضحیۃ، یا قربانی کے لیے ہوگا، فیکون عبادتاً، تو ایسی صورت میں عبادت ہوگی، او لقدوم امیر، یا کسی امیر کے آنے کی وجہ سے ہوگا، فیکون حراما او کفرا، تو یہ یا تو حرام ہوگا یا کفر ہوگا ایک قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر کوئی جانور آدمی ذبح کرتا ہے تو یہ مباح بھی ہو سکتا ہے، مطلب کچھ نئی نیت کہ اس نے ذبح کر دیا، یا مندوب ہو سکتا ہے، یا قربانی کے لیے کیا تو ایسی صورت میں عبادت ہے، اور کہ اگر کسی شخص کے، کسی بڑے آدمی کے آنے کی وجہ سے کیا تو عام طور سے فقہائے کرام کا یہی حکم ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن بعض قول کے مطابق بھی کیا ہے، وہ کفر بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں بھی مزاحم موجود ہے، تو نیت آدمی جس اعتبار سے کرے گا اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا اور تمام احکام کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔ ثم التقرب الی اللہ تعالی یکون بالفرض والنفل والواجب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب تقرب فرض کے ذریعے ہوگا، نفل کے ذریعے ہوگا اور واجب کے ذریعے ہوگا۔ فشرعت لتمییز بعضها عن بعض، تو بعض سے بعض کو ممتاز کرنے کے لیے یہ نیت مشروع ہوئی، یعنی فرض ادا کر رہا ہے تو فرض کی نیت کر لے گا تو نفل سے امتیاز ہو جائے گا، نفل کی نیت کرے گا دوسری عبادتوں سے امتیاز ہو جائے گا۔ فتفرع علی ذلک ان ما لا یکون الا عبادہ وما لا یلتبس بغیرہ لا تشترط فیہ۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ نیت کس لیے ہے؟ عبادات اور عادات کے درمیان امتیاز کے لیے، بعض عبادت کو بعض عبادت سے امتیاز کرنے کے لیے۔ تو اب اگر کوئی ایسی چیز ہے جو صرف عبادت ہی ہوتی ہے، عبادت کے علاوہ کوئی چیز کا اس میں احتمال ہی نہیں ہے، یا دوسری عبادت کے ساتھ اس کا التباس ہوتا ہی نہیں، یعنی مزاحم اس طور سے نہیں ہے کہ ملتبس ہو جائے کہ اس نے کیا ارادہ کیا یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہاں پر وہ نیت شرط نہیں، یعنی صرف اس نے اس چیز کا ارادہ کر لیا کہ ہاں یہ کرنا ہے تو وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ فعل اس کا نیت کرنا یا اس کا ارادہ کرنا، قصد کرنا پورے طور سے ضروری نہیں ہے۔ فتفرع علی ذالک، تو اس بات پر یہ چیز متفرع ہوتی ہے کہ جو چیز نہیں ہوگی مگر عبادت، یعنی جو چیز عبادت ہی ہوگی، یا جو چیز اپنے غیر کے ساتھ جس چیز کا التباس نہ ہو تو اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ کل ایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر ہم کیا کہیں گے حکم اس کا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ہم اس کی نیت وغیرہ کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے والمعرفہ والخوف والرجا، اور نیت اور قرأت قرآن اور اذکار، لأنہا متمیزۃ لا تلتبس بغیرہا، کیونکہ یہ چیزیں ممتاز ہیں اپنے غیر کے ساتھ کیا ہے، ان کا التباس نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں جب بھی ذکر ہوں گی تو یہ عبادت ہی ہوں گی
اور ان کے عبادت ہونے کے لیے یا ان پر ثواب پانے کے لیے نیت درکار نہیں ہے، یا ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وما عدا الایمان لم ارہ صریحا ولکنہ یخرج علی الایمان المصرح به ثم رأیت ابن وہمان فی شرح المنظومہ۔ اور ایمان کے علاوہ امام ابن نجیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور ایمان کے علاوہ میں نے کہیں صراحت نہیں دیکھی، لیکن ایمان جس کی صراحت یہاں پر کی گئی ہے اس کے اعتبار سے ان چیزوں کے حکم کی تخریج ہو سکتی ہے۔ یعنی ایمان کے تعلق سے یہ ہے کہ بغیر نیت کے بھی وہ درست ہو جائے گا، لیکن باقی چیزیں جو ذکر کی ہیں اس کی صراحت نہیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کا غیر سے التباس نہیں ہے یا وہ خالص عبادت ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم دیگر چیزوں کے یعنی اذکار، قرأت قرآن، ان کا بھی حکم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ خالص عبادت ہے، اس کا غیر سے کیا ہے التباس نہیں ہے، لہذا بغیر نیت کے بھی یہ کیا ہے صحیح اور درست ہوں گے، ثواب ملے گا۔ ثم رأیت ابن وہبان فی شرح المنظومہ، پھر میں نے ابن وہبان کو شرح منظومہ میں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا ان ما لا یکون الا عبادۃ لا یحتاج الی النیہ، کہ جو چیز عبادت ہی ہوگی اس میں نیت کی ضرورت نہیں، یعنی جب وہ چیز بذات خود عبادت ہے تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں۔ وذکر ایضا ان النیہ لا یحتاج الی نیہ، اور یہ بھی ذکر کیا کہ نیت کی محتاج نہیں ہوتی، یعنی اگر آدمی نیت کرتا ہے تو پھر اس میں مزید نیت کی ضرورت ہو ایسا نہیں ہے، کیونکہ نیت جب انسان کرتا ہے مثال کے طور پر روزہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی راجع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب منصرف ہوتی ہے اور بذات خود وہ عبادت ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، تو اب اس نیت کے لیے دوسری نیت کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر نیک کام کی نیت کر لے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور کام نہ کرے تو اسے اس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت صحیح نہ ہو اور وہ عبادت کر لے تو یا تو عبادت صحیح ہوگی ثواب نہیں ملے گا، یا سرے سے عبادت ہی درست نہیں ہوگی۔ یعنی وسائل میں جیسے وضو وغیرہ ہے تو بغیر نیت کے نماز تو درست، وہ وضو تو درست ہو جائے گا لیکن کیا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا، اور اگر نماز پڑھ رہا نیت نہیں کہ تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نیت کیا ہے، خود وہ نیت کی محتاج نہیں ہوتی ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ خالص عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خالص نیت اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے کرے اور فعل نہ کرے تو نیت پر اسے ثواب ملتا ہے۔ ونقل عینی فی شرح البخاری الاجماع علی ان التلاوہ والاذکار والاذان لا تحتاج الی نیہ، اور امام عینی علیہ رحمۃ الرضوان نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے، اجماع کا نقل کیا ہے اس بات پر کہ تلاوت، اذکار اور اذان یہ نیت کی محتاج نہیں ہے۔ الثالث فی بیان تعیین المنوی وعدمہ، تیسری بحث منوی کی تعیین کے بیان میں اور اس کے عدم تعیین کے بیان میں۔ الاصل عندنا ان المنوی ان یکون من العبادہ اولا، اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ منوی یہ عبادات سے ہوگی یا نہیں۔ فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمعدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين، تو اگر عبادت ہو تو اگر عبادت کا وقت معدہ کے لیے یا عبادت کے لیے ظرف ہے اس معنی کر کہ اس کی بھی وسعت رکھتا ہے اور دوسرے کی بھی وسعت رکھتا ہے تو یہاں پر تعین ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تعین منوی اور عدم تعین کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ عبادت منوی جو ہوگی وہ عبادت ہوگی یا نہیں۔ اگر عبادت ہے تو ایسی صورت میں عبادت کے لیے جو اس کا وقت ہے وہ ظرف ہے یا معیار ہے یا مشکل ہے۔ اگر ظرف ہے، ظرف کا معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت میں جس وقت میں عبادت کرنا ہے جو عبادت ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور دوسری عبادتیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ظرف ہے وقت کے لیے تو ایسی صورت میں نیت کرنا کیا ہے ضروری ہے، اور اگر معیار ہے یعنی تعین کرنا ضروری ہے، نیت اس طرح کرے کہ متعین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر معیار ہے تو وہاں پر نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی درست ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر روزہ کیا ہے، یہ وقت کے لیے کیا ہے معیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اگر فرض روزہ ہے اور انسان صحیح سلامت ہے، مسافر وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں
خواہ وہ نظر کی نیت کرے خواہ نفل کی نیت کرے، وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا۔ اور اگر ظرف ہے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، تو آپ کو یہ نیت کرنی ہوگی اس طرح سے کہ ظہر کا وقت متعین ہو جائے کہ وہ ظہر ہی کی نماز پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر آج کی ظہر کی نیت کر لی تو اب خواہ ادا ہو یا قضا ہو، کیا ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر مشکل ہے، جیسا کہ یہ حج کے تعلق سے، ٹھیک ہے، تو یہ معیار اس اعتبار سے ہے کہ یہ سال میں صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ کیا ہے معیار؟ اس اعتبار سے ہے کہ سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اور ظرف کس اعتبار سے ہے کہ پورے وقت کو یہ استیاب نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ مشکل ہے۔ اور جب مشکل ہے تو معیار کی طرف جب نظر کریں گے تو مطلق نیت سے اسے ثواب مل جائے گا۔ کیا ہے؟ مطلق نیت سے، یعنی ثواب کی اس نے نیت کی تو اسے کیا ہے، ثواب مل جائے گا۔ اور ظرف کی طرف نیت کرتے ہوئے کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ وہ سال میں واقع ہوتا ہے، تو ظرف کی طرف جب نیت کریں گے تو ایسی صورت میں اگر اس نے نفل کی نیت کر لی، کیا ہے، نفل کی نیت کر لی، تو وہ نفل ہی کا حج ہوگا، ضروری نہیں کہ فرض کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ظرف اور معیار اور مشکل کے اعتبار سے عبادات کا حکم الگ الگ ہوگا۔ دیکھیے اس کی تفصیل۔ فلا بد من التعین، تو تعین ضروری ہے، کالصلاۃ، جیسے کہ نماز، کأن ینوی الظہر فإن قرنہ بالیوم، کظہر اليوم صح وإن خرج الوقت او بالوقت ولم یکن خرج الوقت، جیسے کہ ظہر کی نیت کرے تو اگر اس کو یوم کے ساتھ ملا دیا، جیسے آج کی ظہر، تو نماز درست ہو جائے گی اگرچہ وقت نکل جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آج کی ظہر میں پڑھ رہا ہوں، یعنی دن کے ساتھ اس کو متعین کر دیا، تو اگر وقت ہے تب تو نماز درست ہے، اور وقت نکل گیا تب بھی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ وہ آج ہی کی نماز پڑھ رہا ہے۔ او بالوقت ولم یکن خرج الوقت، یا وقت کے ساتھ متعین کیا، یعنی ظہر کے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر وقت نہیں نکلا ہے تو نماز درست ہو جائے گی۔ فإن خرج ونسیہ لا یجزی ہے، تو اگر وقت نکل جائے اور اس کو بھول جائے تو ایسی صورت میں اسے کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس نے یہ کہا کہ میں ظہر کے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور وقت نکل چکا ہے، تو اس صورت میں نماز اس کی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کہا کہ ظہر کے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ظہر کا وقت نکل چکا، ختم ہو چکا ہے۔ وفرض الوقت کا ظہر الوقت، اور وقت کا فرض یہ وقت کے ظہر کی طرح ہے، یعنی جیسے وقت کی ظہر کی نیت کی، اسی طرح اگر کہا کہ وقت کی فرض پڑھ رہا ہوں، کیا ہے، وقت کی فرض پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی اگر وقت موجود ہے تو نماز درست ہوگی، اور وقت نکل چکا ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ الا فی الجمعہ فإنہا بدل للأصل الا ان یکون اعتقادہ انہا فرض الوقت، مگر یہ کہ جمعہ میں تو یہ اصل کا بدل ہے، مگر یہ کہ اس کا اعتقاد یہ ہو کہ وقت کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ وقت کا فرض جمعہ کے دن کیا ہے، ظہر ہے یا جمعہ، ٹھیک ہے۔ تو مذہب ہمارا یہی ہے کہ وقت کا فرض یہ ظہر نماز ہی ہے، جمعہ اس کا کیا ہے، بدل ہے، بدل کے طور پر اسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب اور امام ظفر کا مذہب یہ ہے کہ وقت کا فرض کیا ہے، یہاں پہ جمعہ ہی ہے۔ تو مذہب کے اعتبار سے اگر کسی نے فرض کے وقت کی نیت کی، وقت کے فرض کی نیت کی، تو مذہب کے اعتبار سے نماز درست نہیں ہوگی، لیکن امام ظفر کے نزدیک کیا ہے، جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک وقت کا فرض جمعہ ہے، اور مذہب کے اعتبار سے کیا ہے، وقت کا فرض ظہر نماز ہے۔ اس لیے آگے چل کے کہا کہ اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ وقت کا فرض جمعہ ہی ہے اور اس نے وقت کے فرض کی نیت کی جمعہ کے دن، تو جمعہ کی نماز امام ظفر علیہ رحمۃ و رضوان کے مطابق کیا ہے، درست ہو جائے گی، لیکن مذہب کے مطابق درست نہیں ہوگی۔ الا فی الجمعہ، مگر جمعہ میں تو یہ اصل کے بدل ہے، الا ان یکون اعتقاد، مگر یہ ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ وقت کا فرض جمعہ ہی ہے۔ فإن الظہر لا غیر اختلف فیہ والاصح الجواز، تو اگر اس نے صرف ظہر کی نیت کی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نیت نہیں کی تو اس میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی ظہر کی نماز میں نہ تو وقت کی تعین کی، نہ یوم کی تعین کی، صرف ظہر کی نیت کی،
تو اختلاف ہے اس بارے میں کہ نماز اس کی ظہر کی درست ہوگی کہ نہیں، لیکن اصح کیا ہے، اس کی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ قالوا وعلامة التعین للصلاة ان نکون بحیث لو سئل ای صلاة تصلی يمكنه ان یجیب بلا تعمل، اور تعین کی علامت نماز کے لیے یہ ہے کہ ہم اس حیثیت سے عبادت کریں کہ اگر پوچھا جائے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو بغیر تعمل وہ جواب دے دے۔ تعین کی علامت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز ابھی ادا کرنے جا رہے ہیں اور کسی نے ہم سے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو، تو فوراً جواب دے دیا جائے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ تعین کی علامت ہے کہ اس نے نماز کی تعین کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا لَهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَّسِعُ غَيْرَهَا كَالصَّوْمِ فِي يَوْمِ رَمْضَانَ فَإِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ إِنْ كَانَ الصَّائِمُ صَحِيحًا مُقِيمًا فَيَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ وَوَاجِبٍ آخَرٍ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي الْمُتَعَيِّنِ لَغْوٌ، اور اگر عبادت کا وقت عبادت کے لیے معیار ہو اس معنی کر کہ اس عبادت کے علاوہ کسی اور کی وسعت اس میں نہیں ہے، جیسے کہ روزہ رمضان کے دن میں، فإن التعین لیس بشرط، تو یہاں پر کیا ہے، تعین شرط نہیں ہے۔ ان کان الصائم، اگر روزہ دار کیا ہے، صحیح ہے، یعنی صحت و سلامتی موجود ہے، مقیم ہے، تو مطلق نیت سے یہ روزہ درست ہو جائے گا، اور نفل کی نیت سے بھی درست ہو جائے گا، اور دوسرے واجب کی نیت سے بھی درست ہو جائے گا۔ لأن التعین فی المتعین لغو، کیونکہ تعین متعین میں کیا ہے، لغو ہے۔ تو جب عبادت کے لیے کیا ہے، وقت معیار ہو، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کی وہاں پر گنجائش نہیں ہے، کیا ہے، غیر کی گنجائش نہیں، جیسے روزہ رمضان کے دن میں، تو ایسی صورت میں صرف وہ نیت کر لے روزہ کی، متعین نہ کرے کہ کل کا دن، پرسوں کا دن، تو کیا ہے، اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ یا اس نے نفل کی نیت کی یا دوسرے واجب وغیرہ کی نیت کی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ روزے کا ہی درست ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ روزہ عبادت ہونا متعین ہے، تو اب کوئی بھی نیت کرے یہ لغو اور بیکار ہو جائے گا۔ لأن التعین فی المتعین لغو، کیونکہ تعین متعین میں لغو اور بیکار ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَفِيهِ روایتان والصحیح وقوعه عن رمضان سواء نوى واجبا آخر او نفلا، اور اگر مریض ہے کوئی شخص، ففیہ روایتان، تو اس میں دو روایت ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ رمضان ہی کا روزہ واقع ہوگا، خواہ دوسرے واجب کی نیت کرے یا نفل کی نیت کرے، یعنی اگر کوئی ایسا مریض ہے جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اس کے باوجود اس نے روزہ رکھ لیا، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا، اور اگر اس نے دوسرے واجب یا نفل کی نیت کی تب بھی رمضان کا روزہ ہوگا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا اور مکمل کیا، تو اس کا مطلب اس کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت تھی، قوت تھی، وہ قادر تھا، تو اس کا مطلب وہ مریض نہیں ہے، ایسا مریض نہیں ہے جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، تو وہ اب صحیح اور سالم کے ساتھ ملحق ہو گیا، اور جب ملحق ہو گیا تو وہی حکم ہوگا جو صحیح اور سالم اور مقیم کا ہوتا ہے کہ مطلق نیت سے روزہ درست ہو جائے، یا نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تب بھی روزہ درست ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مریض اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ صحیح اور سالم کے ساتھ ملحق ہوگا اور رمضان کا روزہ ہی ہوگا، اگرچہ اختلاف ہے اس میں، لیکن صحیح یہی ہے، باقی تفصیل آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ لَا عَنْ رمضان، اور رہا مسافر، تو اگر وہ دوسرے واجب کی نیت کرے تو وہی واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، رمضان کا روزہ واقع نہ ہوگا۔ وفی النفل روایتان، اور نفل کے تعلق سے دو روایت ہیں، والصحیح وقوعه عن رمضان، اور صحیح یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہی واقع ہوگا۔ اب مسافر کے تعلق سے یہاں بتا رہے ہیں کہ مسافر پر بھی روزہ کیا ہے، فرض نہیں ہے۔ اب اس نے اگر دوسرے واجب کی نیت کی تو اس کا روزہ کیا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں اگر اس نے دوسرے واجب کی نیت کی تو وہ دوسرا واجب ہی ادا ہوگا، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اس سے پہلے کیا ہے کہ اگر صحیح اور سالم ہے، مریض ہے اور اس نے روزہ رکھا، وہاں پر ہم نے کہا کہ رمضان کا روزہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں مسافر کی صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے کہ جس کی نیت کی ہے اسی کا روزہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں وہاں پر جب اس نے روزہ رکھا تو وہ صحیح اور سالم کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ روزہ رکھنا اس کا اس بات پر دلالت ہے کہ وہ مریض نہیں ہے اس طرح کا کہ اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہے
تو اس کا سفر جس کی وجہ سے اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے وہ زائل نہیں ہوا، وہ اس کے ساتھ لاحق ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہٰذا اسی حالت میں اگر وہ دوسرے واجب کی نیت کرے تو وہ دوسرا واجب ہی ادا ہوگا، اور کیا ہے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ وفی النفل روایتان، اور نفل میں 2 روایت ہیں، والصحیح وقوعہ عن رمضان، اور صحیح ہے کہ رمضان کا روزہ ہی واقع ہوگا۔ حالانکہ یہاں پر بھی نفل ہی کا روزہ واقع ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال سفر کی حالت اس کے اندر باقی ہے، اور اس صورت میں اس کو کیا ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو چاہے واجب کی نیت کرے چاہے نفل کی نیت کرے، جس کی نیت کرے وہی روزہ واقع ہونا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا، اور اگر عبادت کا وقت عبادت کے لیے مشکل ہو، جیسے حج کا وقت کی یہ معیار کے مشابہ ہے، اس اعتبار سے کہ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی حج واقع ہوتا ہے۔ والظرف باعتبار ان افعالہ لا تستغرق وقتہ، ٹھیک ہے، اور ظرف اس اعتبار سے کہ اس کے افعال اس کے وقت کو مستغرق نہیں۔ معیار تو معیار کیا ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زائد مرتبہ نہیں ہوتا ہے، اور ظرف اس اعتبار سے کہ اس کے افعال حج کے سارے ایام کو بالکل مستغرق نہیں ہوتے ہیں۔ فیصاب بمطلق نیہ نظرا الی معیاریہ، تو مطلق نیت سے معیاریت کی طرف نظر کرتے ہوئے اسے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے روزہ کیا ہے مطلق نیت سے درست ہو جاتا ہے معیار ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی حج کے تعلق سے اس نے مطلقاً نیت کر لی، خواہ متعین کرے یا نہ کرے کہ یہ نفل حج ہے یا فرض ہے، اس صورت میں اس کو کیا ہے ثواب ملے گا۔ وَإِن نَوَى نَفْلًا، اور اگر نفل کی نیت کی، وقع عما نوى نظرا الی الظرفیہ، اور اگر اس نے نفل کی نیت کی تو نفلی واقع ہوگا ظرفیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی ظرفیت میں کیا ہے وسعت ہوتی ہے کہ دوسری عبادت بھی کی جا سکے، لہٰذا اگر اس نے فرض حج کے بجائے نفل کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں کیا ہے نفل ہی کا روزہ واقع ہوگا۔ تو ایک اعتبار سے یہ معیار ہے اور دوسرے اعتبار سے کیا ہے یہ ظرف ہے، تو معیار ہونے کے اعتبار سے مطلق نیت سے اسے ثواب ملے گا، اور ظرف ہونے کے اعتبار سے وہ جس چیز کی نیت کرے گا وہی چیز واقع ہوگی۔ تو بس آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں۔